جب بچہ غلط راستے پر چلا جائے اور بار بار سمجھانے کے بعد بھی نہ سمجھے تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی نماز چھوڑ چکا ہو، اگر وہ غلط دوستوں میں پڑ گیا ہو، اگر ماں باپ کی بات سننا بند کر دیا ہو اور آپ رات کو رو رو کر اللہ سے صرف ایک ہی سوال کرتے ہو، یا اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے، تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد صرف امتحان ہے۔ اس کا مطلب ہے بچے کا غلط ہو جانا ماں باپ کے لیے امتحان ہے، نہ کہ صرف شرم اور غصہ۔ جب بچہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے تب کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ غلط راستے کا مطلب کیا ہے۔ غلط راستے کا مطلب نماز چھوڑ دینا، جھوٹ بولنے لگنا، بدتمیزی کرنا، غلط دوست بنانا، نشہ کرنا، ماں باپ کی عزت کبھی نہ کرنا اور دین سے دور ہوتے چلے جانا۔ اور ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ صرف ڈانٹتے ہیں، چلاتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دینے سے منع فرمایا ہے، اپنی اولاد کے خلاف بد دعا مت کرو۔ اکثر ماں باپ غصے میں کہہ دیتے ہیں تو کبھی خوش نہیں رہے گا، یہ لفظ بچوں کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ بد دعا کیوں دیتے ہو؟ اس کی جگہ بچوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے۔ اور دوسری ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کو ذلت دیتے ہیں اور ان کا مقابلہ دوسرے بچوں سے کرتے ہیں کہ فلانا بیٹے کو دیکھ وہ ایسا ہے اور تو دیکھ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ باتیں بچے کو اور ضدی بنا دیتی ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ بچوں کو کیسے سدھاریں؟ سب سے پہلا ہتھیار تو دعا ہے۔ قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں۔ سورہ ابراہیم کی ایک خاص دعا ماں باپ کے لیے ہے، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اور یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھے، تہجد میں پڑھے، آنسوؤں کے ساتھ پڑھے، یعنی کہ رو رو کر پڑھے۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ بہت رحم دل ہے اور اللہ کا دل پگھلنے میں ایک پل لگتا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے جو ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے وہ ہے اپنے اعمال ٹھیک کرو۔ بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے۔ سوچو، کیا ہم خود نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ سے بچتے ہیں؟ کیا ہم گھر میں دین کا ماحول بناتے ہیں؟ بچے کی بگڑی ہوئی زندگی اکثر ماں باپ کا آئینہ ہوتی ہے۔ تیسری غلطی ماں باپ سے یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں میں بہت زیادہ ڈر پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بچوں کا دوست بنیے، ان کے دل میں ڈر مت ڈالیے۔ ہمارے حضور بچوں سے پیار سے بات کرتے تھے۔ بچوں سے پوچھو، تم پریشان کیوں ہو؟ تمہارا درد کیا ہے؟ ان کے ساتھ دوستی کا ویوہار کرو، ان کو یہ احساس دلا دو کہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اتنا پیار نہیں ملا ہوتا ہے، کوئی انہیں سمجھتا نہیں ہے یا پھر وہ کسی چوٹ کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو ان کے دوست بنیے، ایسے دوست بنیے کہ بچہ آپ سے ہر بات شیئر کر سکے۔ اگر آپ بچے کو چلاؤ گے، مارو گے، گالیاں دو گے، بد دعا دو گے تو بچہ آپ کو کبھی بھی کوئی چیز نہیں بتائے گا، بلکہ آپ سے ہر چیز چھپانے لگے گا اور بچہ آپ سے دور ہونے لگے گا۔ اور اسی کے ساتھ ماں باپ کو صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ صبر سب سے مشکل ہوتا ہے لیکن سب سے پاورفل ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک بات یاد رکھو، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غلط تھا لیکن نوح علیہ السلام نے دعا نہیں چھوڑی، وہ اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور ہدایت زبردستی سے نہیں آتی بلکہ دعاؤں سے آتی ہے۔ گھر میں دینی ماحول بناؤ، قرآن کی آواز گھر میں ہو، یعنی کہ روز قرآن شریف پڑھو، تھوڑی آواز میں پڑھو، اسلامک ویڈیو لگاؤ۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ بھی اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے۔ اس سے بچے کے دل اور دماغ پر یہ اثر ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے دل نرم ہونے لگتا ہے۔ اگر آج بچہ غلط ہے
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ غلط رہے گا، یا پھر یہ سوچنا کہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا، یہ غلط ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے لیے کوئی بھی کیس امپاسبل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آج آپ کا بچہ اللہ سے دور ہو، پر کل وہی بچہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ بن جائے گا۔ بس ایک چیز مت چھوڑنا، اور وہ ہے دعا اور صبر کے ساتھ دعا۔ کچھ چیزوں میں ماں باپ کو سننا بھی سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اکثر پیرنٹس صرف بولتے ہیں اور سننا نہیں جانتے۔ بچوں سے پوچھئے، تم پریشان کیوں رہتے ہو؟ تمہیں سب سے زیادہ غصہ کس بات کا ہے؟ اور یہ چیز آپ ان سے نرمی سے پوچھئے، اور جب بچہ بولے تو بیچ میں ٹوکنا مت، اس کی پوری بات سننا۔ اور ہمیشہ بچوں کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے، نیک ہدایت کی دعا کیجیے، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ دعا ماں باپ کو بچوں کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہم اہدی ولدی، جس کا مطلب ہے یا اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے۔ اور یہ دعا ہر نماز میں پڑھیے۔ ایک بات یاد رکھو، بچہ کبھی بھی پوچھتا نہیں ہے، وہ کاپی کرتا ہے۔ جو ماں باپ کرتے ہیں وہی بچہ کرتا ہے، وہی کاپی کرتا ہے۔ کیا ہم خود نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ سے بچتے ہیں؟ کیا ہم عزت سے بات کرتے ہیں؟ اگر ہم خود بچوں کے سامنے، چھوٹے اور بڑوں، سب کو عزت سے بات کرے تو بچے بھی وہی کاپی کرتے ہیں، وہی سیکھتے ہیں، کیونکہ بچہ وہی بنتا ہے جو ماں باپ جیتے ہیں۔ وہ نہیں سیکھتا جو ماں باپ بولتے ہیں۔ زیادہ تر بچہ وہی سیکھتا ہے جو ماں باپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے، جو ان کی عادتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے گھر میں دینی ماحول بنانا بہت ضروری ہے۔ اگر آج آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سن رہا تو بھی اس کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ جب ماں باپ کی دعا عرش تک پہنچتی ہے تو بگڑا ہوا بچہ بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یا اللہ ہر بچے کو نیک ہدایت دے، نیک صحبت دے، اور انہیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے، کیا بگڑے ہوئے بچے کو عالمہ میں ڈالنا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ کیا سوچتے ہو؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔